بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز حکایت شیخ سعدی رومی کی پیش خدمت ہے۔ آج کی جو حکایت ہے غرور اور تکبر کے انجام کے بارے میں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو غرور اور تکبر کرنا سخت ناپسند ہے۔ جیسے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کا کتنا بدترین انجام ہوا، ہم سب جانتے ہیں۔ اس نے اس وقت تکبر کیا جو کہ اللہ کو سخت ناپسند آیا۔ اسی طرح آج کا جو سچا واقعہ وہ بھی غرور اور تکبر کے بارے میں ہے۔ ایک غریب انسان حالات سے تنگ آ کر کسی امیر کے پاس پہنچا اور اسے اپنا حال سنا کر مدد کی التجا کی۔ امیر تھا تو بہت دولت مند مگر دل کا غریب تھا، یعنی کہ کنجوس تھا۔ اس نے اس غریب انسان کو ڈانٹا بھی اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ مطلب کہ اس غریب انسان کی اس نے کوئی مدد نہیں کی۔ پیسہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی ہر آسائش دی ہوئی تھی، پیسہ ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود اس نے اس غریب انسان کی مدد نہیں کی۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اللہ کو اس امیر آدمی کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری اور اس کو بہت جلد دولت دنیا سے محروم کر دیا اور محروم کر کے اس کو ایک کلاش بنا دیا، یعنی کہ وہ بھی اس آدمی کی طرح، غریب انسان کی طرح پھر مانگتا پھرتا تھا۔ اس کے ملازموں نے اس کی جب یہ حالت دیکھی تو سب کے سب اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان میں سے ایک ملازم کسی اور امیر شخص کے ہاں ملازم ہو گیا تھا۔ ایک روز یہ خادم اپنے نئے آقا کو کھانا کھلا رہا تھا کہ کسی فقیر نے دروازے پر صدا دی۔ یہ امیر آدمی خدا ترس تھا اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں اسے بہت لطف آتا تھا۔ اس امیر نے خادم سے کہا کہ وہ سائل کے لیے کھانا لے جائے۔ خادم سائل کو کھانا کھلا کر واپس لوٹا تو وہ رو رہا تھا۔ اس کے نئے آقا نے اس سے رونے کا سبب پوچھا، کیا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ میرے آقا جو بوڑھا شخص آج کشکول ہاتھوں میں اٹھائے بھیک مانگ رہا ہے، یہ بہت امیر ہوا کرتا تھا اور میں پہلے اسی کے ہاں ملازمت کیا کرتا تھا۔ اسے آج اس حال میں دیکھ کر مجھے بے حد تکلیف ہوئی ہے۔ اب دیکھیے یہ وہی امیر آدمی تھا، یہ وہی دولت مند آدمی تھا جس نے غریب انسان کی نہ تو مدد کی بلکہ اسے گھر سے ڈانٹ کر اور دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ اس کا ملازم جو دوسرے کسی امیر گھر میں کام کر رہا تھا وہاں پر سائل بن کر آیا۔ آقا نے خادم سے پوچھا، اب یہ جو اس کا دوسرا آقا ہے وہ یہ وہی پہلے والا خادم، یہ اس کی سٹوری ہے کہ آقا نے خادم سے پوچھا، تم نے اپنے سابقہ آقا کو تو فوراً پہچان لیا، مگر یہ بتاؤ کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ میری طرف دیکھ اور پہچاننے کی کوشش کر۔ اب سنیے، میں وہی سوالی ہوں جو ایک روز تیرے پرانے آقا کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا تھا۔ اسے آج تو نے جس حال میں دیکھا ہے یہ اس کے اعمال بد کا انجام ہے، یعنی کہ اس کے برے اعمال کا انجام ہے۔ اللہ نے اسے اپنے فضل و کرم سے نوازا تو تھا مگر وہ فرعون بن بیٹھا تھا، اور ایسا نہ کرتا تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ جب وہی غریب انسان جب اس کے ہاں مانگنے کے لیے گیا تو اس نے دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور آج وہی انسان امیر ہے، دولت مند ہے، اور جس نے دھکے دے کر باہر نکالا تھا آج اس کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ استغفر اللہ۔ مکافات عمل سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک یوم محشر اس دنیا میں بھی برپا ہوتا ہے اور ہم لوگ اسی سے ہی تو بے خبر رہتے ہیں۔ ہم اپنے جو دل میں آتا ہے ہم وہ کر بیٹھتے ہیں، کہہ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اور انسان جو بھی دنیا میں کرتا ہے اس کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں، کچھ بھی کہیں سنیں، یا اپنے ایک تو ہمیں دل کو صاف رکھنا ہے اور زبان کو صاف رکھنا ہے،
اور دوسرا ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے سننے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر دم اس سے ڈرتا رہے. جزاک اللہ.